السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو معزز سامعین و سامعات و عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تو دیکھیے، الحمدللہ ہم بلوغ المرام کا جو آخری کتاب الجامع ہے، اس میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج باب الزہد والورع، اس میں کی حدیث، یہ جو تیسرا باب ہے کتاب الجامع کا، اس میں سے انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے۔ تو یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، جبکہ امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو آئیے آپ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کو کس کس کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس میں شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں لفظ قوم آ رہا ہے ہمارے ہاں، یعنی اردو میں مثال کے طور پر فلاں قوم، عیسائی قوم یا سکھ قوم، تو یہ قوم کے معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بھی قوم کہا جاتا ہے، کچھ لوگ بھی اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے ایک شبہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم کو دوسروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے، کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو کیا ہم موبائل فون بھی استعمال نہ کریں؟ کیا گاڑیوں میں سفر بھی نہ کریں؟ کیا ہم دنیا کی چیزیں استعمال نہ کریں؟ ہر چیز میں اگر ہم ان کے مخالف ہو جائیں گے تو ہم بچھڑ جائیں گے۔ یہ ایک شبہ ہے جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں، جو خاص طور سے انہی کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو حلال کر لیں، ان کے کلچر کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے عادات و اطوار کو اپنے لیے جائز کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کا شبہ وہ پیش کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی قوم کا خاص شعار اگر کوئی ہے تو وہاں وہ ممنوع ہے، نہ یہ کہ ایسی چیزیں، ایسی ٹیکنالوجی ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ کسی قوم کا خاص شعار نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں کفار کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، ان کے دین میں اور ان کے عادات میں ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں، ان کا شعار ہے، جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے، جیسے
ان کی طرح لباس پہننا اور ان کی طرح بات کرنا اور ایسی چیزوں میں مشابہت سے منع کیا گیا ہے جو ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ ان کی پہچان ہے، چاہے وہ آداب میں سے ہو یا عبادات میں سے ہو۔ لیکن وہ چیزیں جو ان کی خصوصیات میں سے نہیں ہیں، اگر وہ چیز عام ہے، سبھی اس کو کرتے ہیں، تو یہ مشابہت میں سے نہیں ہے۔ کاروں میں تو سبھی سفر کرتے ہیں، موبائل سبھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کسی خاص قوم کی پہچان نہیں ہے، کسی خاص دین کی پہچان نہیں ہے، لہٰذا اس چیز میں وہ ممانعت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر رزق کی کوشش کرنا، ایک انسان تجارت کرے یا رزق کے لیے جو بھی اسباب ہیں کوئی طریقہ اپناتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ایجوکیشن میں یا کمپیوٹر کا علم ہے یا اس طرح حساب کا علم ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اگر وہ لوگ بھی علم حاصل کر رہے ہیں اور ہم بھی وہی علم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، ان کا کلچر ہم نہیں پڑھا سکتے، ان کے ملنے جلنے کے آداب، ان کے جینے کا طریقہ وہ ہم نہیں اپنا سکتے، ہم اسلام ہی اپنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بنی آدم میں یعنی انسانوں میں مشترک ہیں، بلکہ ہمارے دین نے اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی چیز لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے تو اس کو اپنایا جائے۔ جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسیوں کا طریقہ اپنایا خندق کھودنے میں۔ جنگ خندق میں خندق کھودی گئی تھی، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ فارسیوں کا طریقہ ہے۔ تو اگر ایسی کوئی ترکیب ہے، دشمن کے پاس ہے، غیر مسلموں کے پاس ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس ہے، اس کو مسلمان اپنا سکتے ہیں اگر اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، اور کوئی دینی قباحت اس میں نہیں ہے، یہ ان کی مشابہت نہیں ہے۔ تشبہ کا معاملہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی فائدہ نہ ہو، اس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین میں فائدہ ہو نہ دنیا میں فائدہ ہو۔ کسی چیز میں فائدہ ہے اور وہ چیز ان کا دینی شعار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ٹیکنیک ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو اس کو اپنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ واٹس ایپ وغیرہ استعمال کر کے میسیجز بھیجنا آج مسلمان کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا استعمال نہ کریں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر شرعی قباحت ہو، جب وہ گا کر لوگوں کو دین سکھانے لگیں تو ہم بھی گا کر سکھائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے نصارہ، ان میں میوزک بھی ہوتی ہے، وہ لوگ اسی طرح عبادت کرتے ہیں اور لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، ہم ان کا طریقہ نہیں اپنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیقی اسلام میں حرام ہے، تو خاص طور سے جب کہ ان کا شعار بن جائے تو اپنانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے مسلمان آج قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، دوسری قوموں کا طریقہ ہے، اس کو ہم نے اپنا لیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں آج بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں، جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے۔ خاص کر کے آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، دوسروں کا بلکہ دوسرے مذہب والوں کا طریقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا یا دنیاوی علوم حاصل کرنا جو دوسری قوموں بھی حاصل کر رہی ہیں، اگر ان میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے تو اس لیے منع نہیں ہے۔ اسی طرح بعض وہ چیزیں جو لباس وغیرہ کی ہوتی ہیں، جیسا کہ سویٹر پہننا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کے پاس سویٹر نہیں تھا، دوسری قوموں کا طریقہ ہے، اس میں مسلمانوں کی منفعت ہے یعنی فائدہ ہے، سردی سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کی چیزوں میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی خاص قوم کا شعار نہیں ہے،
ساری دنیا کی قومیں، ساری دنیا کے انسان اس کو پہنتے ہیں۔ اگر سارے ہی لوگ تنگ کپڑے پہننے لگ جائیں، ایک دم ٹائٹ جینز جیسے، اسے مرد تو مرد، عورتیں بھی پہنتی ہیں، اس کو کوئی کہے کہ یہ کسی خاص قوم کا شعار نہیں ہے، یہ تو سبھی پہنتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شرعی قباحت ہے۔ تنگ لباس پہننا یا مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے پہننا جائز نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ یہود و نصارہ، ان کے مشابہت سے ہمیں بچنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں ان کے طریقے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب نہ ان کا راستہ ہم کو دکھا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور جو ان کا راستہ بھی مت دکھا جو گمراہ ہیں، یعنی اپنا راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اب جن پر غضب ہوا وہ کون ہیں؟ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں، اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ نصارہ ہیں۔ علم کے باوجود عمل نہ کرنے والے وہ یہود، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور بغیر علم کے عقائد اور عبادات ایجاد کرنے والے یہ کون ہیں؟ یہ نصارہ ہیں۔ ان دونوں کے راستوں سے بچنے کی دعا ہم ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک ہے کہ مسلمان کہیں ان کے راستے پر نہ چلنے لگ جائیں، اور بدقسمتی سے دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو دین کے بہت سارے معاملات میں یہود و نصارہ کی مشابہت کرتا ہے، بلکہ بعض چیزوں میں خاص کر کے دعوت وغیرہ کے معاملے میں تو ان کو دیکھ کر ان کی مشابہت کی باتیں بھی کرتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہودی ولا بالنصارى، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے۔ اس میں سارے آ جاتے ہیں، یعنی یہاں پر خاص کر کے یہود و نصارہ کی نہیں۔ پہلے جملے میں کہا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کرے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مشابہت اختیار کی جائے، اور پھر آپ نے مزید تاکید کی اس حدیث میں، لا تشبہ بالیہودی ولا بالنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر 5430 پر 4 حدیث نمبر ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں صاف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی ان کے طور طریقوں کو اپنانے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس تمام خلاصے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو دوسری قوموں کی، جبکہ وہ ہمارے دین کے خلاف ہو، ایسی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم ان کے برابر ہم بھی مشابہت کریں گے، ان کے طور طریقے کو اپنائیں گے، ان کے کلچر کو اپنائیں گے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ مِنْهُمْ، وہ کیا ہے؟ انہی میں سے ہے، یعنی ہم کو اسی قوم میں سے ملا دیا جائے گا۔
اگر ہم یہود و نصارہ کے طور طریقے پر عمل کریں گے تو ہم کو یہود و نصارہ میں ہمارا نام شمار کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ ہم ہرگز کسی دوسرے مخالف قوم کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طور طریقے کو اپنائیں گے اور انہی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور انہی کے سانچے میں ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہم کو بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔